آج دنیا کے دو بڑوں کی بڑی ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے ملاقات کریں گے۔ امریکی اور روسی صدور کے مابین یوکرین کا تنازع زیر بحث آئے گا۔ یہاں پہ ان دونوں کی جو ملاقات ہے وہ ایک علامتی طور پہ کئی لحاظ سے اہمیت رکھتی ہے۔ جو ایجنڈا ہے وہ یوکرین کی جنگ ہے۔ انہوں نے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ اشارہ دیا ہے کہ اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو ہم یورپین یونین کے ساتھ مل کے پھر روس سے جنگ جاری رکھیں گے۔ یہ اشارہ لگ رہا ہے۔ ممکنہ طور پر جنگ بندی کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ السلام علیکم، میں ہوں سجاد شفیق بٹ اور میرے ساتھ موجود ہیں ثقلین امام صاحب۔ آج کا دن نہایت اہم ہے۔ آج دنیا کے دو بڑوں کی بڑی ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے ملاقات کریں گے۔ یہ ملاقات الاسکا میں ہونے جا رہی ہے۔ امریکی اور روسی صدور کے مابین یوکرین کا تنازع زیر بحث آئے گا اور ممکنہ طور پر جنگ بندی کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ دونوں صدور ایک دوسرے کے سامنے اپنا اپنا موقف رکھیں گے۔ جی ثقلین صاحب، پہلے تو یوں لگ رہا تھا کہ امریکہ اور روس کے مابین کشیدگی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اب اچانک کیا ہوا ہے کہ ٹرمپ اور پیوٹن نے مل بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے؟ دنیا کے ان دونوں بڑوں کی ملاقات سے دنیا کو کیا حاصل ہوگا؟ کشیدگی بڑھے گی یا لڑائیاں ختم ہوں گی اور رفتہ رفتہ امن بحال ہو جائے گا؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ سجاد، یہ آج دونوں جو ملاقات کر رہے ہیں یہ الاسکا امریکہ کی 49 اسٹیٹ ہے، یعنی 49ویں ریاست جو تھی امریکہ کی، یہ بنی تھی، ریاست بنی تھی یہ 1959 میں۔ تو اس میں یہ پرانی طور پہ روس کا حصہ تھا جو پچھلی صدی کے وسط میں امریکہ کے ایک وزیر خزانہ تھے، انہوں نے خرید لیا تھا $7.5 ملین میں۔ تو اس لحاظ سے یہ روس کا ایک اپنا ثقافتی ایک ورثہ ہے اور امریکہ کی اب ظاہر اب یہ ان کی اپنا ایک ریاست ہے۔ تو یہاں پہ ان دونوں کی جو ملاقات ہے وہ ایک علامتی طور پہ کئی لحاظ سے اہمیت رکھتی ہے۔ ایک تو کہ روس اور امریکہ کا جو ثقافتی اور تاریخی ورثہ ہے وہ یہاں پر ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو اوپر شمالی قطبی علاقوں میں جو ایک نئے رستے بن رہے ہیں اس کی طرف بھی ایک نشاندہی کرتا ہے۔ اس میں اب یہ اہم بات یہ ہے کہ یہاں پہ آج جو ملاقات ہوگی وہاں پہ ایک ایلمنڈورف رچرڈسن جوائنٹ بیس ہے، ملٹری بیس ہے، امریکہ کا فوجی اڈہ ہے جہاں پہ ان کی ایئر فورس ہے اور ان کی آرمی ہے، ان کا ایک جوائنٹ بیس ہے۔ وہاں پر ان کی اس کے اندر اس کے احاطے میں ان کی ملاقات ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک سینسیٹیو ملاقات ہے، اس میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ محفوظ رہیں دونوں کے دونوں۔ تو اس فوجی اڈے پہ ملاقات ہوگی۔ اب اس میں بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس وقت جو یوکرین کی جو جنگ چل رہی ہے اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے جو نیٹو کے مسائل ہیں اور روس کے جو مسائل ہیں اور خود یوکرین کے، اس کے بارے میں انہوں نے بیسکلی جو ایجنڈا ہے وہ یوکرین کی جنگ ہے۔ اور ظاہر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ لوگ اگر بات آگے بڑھتی مثبت بڑھتی ہے تو ہو سکتا ہے یہ اکنامک کوآپریشن کی بھی بات کریں، انویسٹمنٹس کی بھی بات کریں، تجارت کی بھی بات کریں اگر یہ مثبت بنتی ہے۔ اور اگر یہ مثبت نہیں بنتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اپنی طرف سے دھمکی کل دی تھی ایک بیان میں کہ اگر پیوٹن جو ہے وہ کوئی فلیکسیبلٹی نہیں دکھاتے ہیں، جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، تو یہ ان کے لیے سیویئر کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، یعنی بڑے برے حالات بھی آ سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جو مذاکرات کے بعد امکانات دونوں طرح کے ہوتے ہیں، لیکن خود ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ جو ملاقات ہے اس میں 25% ہے ناکامی کے، یعنی انہوں نے خود کہا کہ 75% کامیابی کے امکانات ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس ملاقات کو ایک مثبت فضا میں دیکھا جا رہا ہے۔ اچھا شاہ جی، مجھے تو لگتا ہے کہ دنیا دو دیوانوں کی آپسی کشمکش کے بیچ میں پھنسی ہوئی ہے۔ ایک طرف خاموش دیوانہ ہے یعنی پیوٹن، یہ کم گفتاری پہ یقین رکھتے ہیں، جبکہ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ ہے جو ہر وقت بولتے رہتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی باتونی دیوانہ ہے۔ حالانکہ دانش مندوں نے کہا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، لیکن یہ کوئی دیوانگی ان کی کبھی ختم بھی ہوگی کہ نہیں؟ بہت سارے دعوے کرتے ہیں اور پھر ان دعووں میں کئی دفعہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کوئی آؤٹ کم آپ دیکھتے ہیں کہ آج ان کے درمیان کوئی امن ہو پائے گا، کوئی دیوانگی کچھ کم ہو پائے گی، دنیا کو کچھ سکون ملے گا؟ ایک تو یہ ہمارا غلط تصور ہے کہ پیوٹن کم بولتے ہیں۔ پیوٹن جب بولتے ہیں تو 2 گھنٹے تک بول سکتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ بیچارے اتنی دیر تک نہیں بول سکتے۔ لیکن فرق دونوں میں یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ کا
پورا میڈیا دیکھیں اس وقت جو پاکستان میں یا دنیا بھر میں جو میڈیا ہے وہ مغربی میڈیا ڈومینیٹ کر رہا ہے. وہ میڈیا جو روس کا میڈیا ہے، مثلا آپ نے اب تک مجھے بتائیں کتنے رشین چینل سنے ہوں گے یا دیکھے ہوں گے، جبکہ آپ ہر وقت امریکی چینلز دیکھ رہے ہیں، یا امریکی چینلز دیکھ رہے ہیں یا ایسے پاکستانی چینلز دیکھ رہے ہیں جو امریکی خبریں رپورٹ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت زیادہ بول رہے ہیں. پھر ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اب اس وقت وہ امریکہ کے صدر ہے، اور امریکہ جو ہے دنیا کی اس وقت واحد طاقت ہے، یونیپولر ورلڈ ہے. تو ان کی بیانات کو ان کی حیثیت کی وجہ سے اور مغربی میڈیا کی ایک مونوپلی کی وجہ سے ان کے بیانات زیادہ ہم سنتے ہیں، اس کی گونج بھی بہت سنتے ہیں. لیکن جو لوگ جانتے ہیں حقائق کو کہ ولادیمیر پوٹین جو ہے جو روس کے صدر ہیں، وہ تو 2 گھنٹے کا 4 گھنٹے کی گفتگو بعض اوقات کرتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ، اور جو یعنی ان کے متعلق بالکل وہی حالات ہے جو ہیوگو شاویز جو کبھی وینزویلا کے تھے، وہ بھی انہوں نے تو یونائٹڈ نیشنز میں آ کے بھی کوئی 4 گھنٹے کی اسپیچ کر دی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ایجنڈے کے ساتھ آ رہے ہیں، اپنے ایک پرسپیکٹیو کے ساتھ آ رہے ہیں، اور پیوٹن جو اپنے پرسپیکٹیو کے ساتھ آ رہے ہیں. تو پیوٹن صاحب نے مطلب ایک بڑی واضح یعنی جو نقطہ ہے ان کا، وہ ایک تو یوکرین کے معاملے میں چاہ رہے ہیں کہ اس پر کوئی بات ہو اور ایسا ہو جس میں روس کے موقف کو تسلیم کیا جائے. پھر وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جو روس کے اوپر سینکشنز رہی ہیں وہ سینکشنز ختم ہو، ایک دم سے نہ ہو چاہے، لیکن گریجولی ہو، اور اس کو ایک فریم ورک طے کیا جائے. لیکن پیوٹن کے سامنے جو نان نیگوشیبل چیزیں جو ہیں ان میں ایک ہے کہ جو کرائمیا کو جو اس نے 2014 پہ جب قبضہ کیا تھا کرائمیا پہ، اگر آپ کو معلوم ہو کہ کرائمیا تاریخی طور پر یعنی جب سوویت یونین ٹوٹا تھا تو کرائمیا جو تھا وہ یوکرین کا حصہ تھا، لیکن کرائمیا جو تھا وہ اصل میں روس کا حصہ تھا. جو کیا کہتے ہیں خروشیف جو تھے روس کے ایک سیکرٹری جنرل کمیونسٹ پارٹی کے سربراہ رہے ہیں، انہوں نے 1950 کی دہائی میں کرائمیا کا جو حصہ ہے یہ یوکرین کے حوالے کر دیا تھا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ روسی ہے، یہاں پہ روس بولنے والے لوگ ہیں، اور بلکہ یوکرین کے اندر جتنے بھی روسی بولنے والے علاقے جو ہیں جہاں پہ روسی بولنے والی آبادی ہے، جس پہ دونباس ہے، لوہانسک ہے، خرسین ہے، یہ جو علاقے ہیں یہ روس کے پاس رہیں گے، جن پہ اس وقت انہوں نے قبضہ بھی کر لیا ہوا ہے. جو نان نیگوشیبل اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو ڈی ملٹرائزیشن وہ جو چاہتا ہے، یعنی کہ روس کی سرحد کے پاس جو یوکرین کے جو علاقے ہیں وہاں پہ ملٹری ڈپلائمنٹ نہیں ہوگی یوکرین کی طرف سے. اور پھر یہ کہ آخر میں بڑی ایک اہم، عام طور پہ جب جنگ بندیاں ہوتی ہیں تو یہ بھی طے کیا جاتا ہے کہ ان جنگوں کے نتیجے میں جو الزامات لگے ہیں وار کرائمز پہ، اس کے مقدمات نہیں چلیں گے. یہ نان نیگوشیبل پوائنٹس ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایک ایجنڈے کے ساتھ آ رہے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے جو بڑا اہم جو ایجنڈا ہے وہ ایک تو چاہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ یہاں پہ سیز فائر ہو، جبکہ پیوٹن فوری طور پہ سیز فائر نہیں چاہ رہے، بلکہ فوری طور پہ تو یہ نہیں ہو سکتا وہ راضی بھی ہو جائیں جنگ بندی کے لیے، لیکن وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا پیوٹن کو، کیونکہ اس وقت روسی فوجیں کامیابی حاصل کر رہی ہیں اور جو یوکرین کی فوج ہے وہ تقریباً کولیپس ہونے کے قریب ہے. تو وہ نہیں چاہیں گے پیوٹن کی یہ جنگ بندی ہو جائے اور پھر ان کو دوبارہ مخالف کو یعنی یوکرین کو یا نیٹو کے ممالک یا یورپین یونین کو ایک وقت مل جائے دوبارہ سے اپنے فوجوں کو منظم کرنے کا. ڈونلڈ ٹرمپ کی کوشش یہ ہے کہ کسی بھی طرح جنگ بندی کرائی جائے. پھر یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ معاہدہ ہو جس میں یوکرین کے جو صدر ہیں زیلنسکی، ان کو بھی شامل کیا جائے. تو فی الحال تو یہ صرف 2 بڑوں کے درمیان، جیسا آپ نے کہا، یہ ملاقات ہو رہی ہے. زیلنسکی اس میں موجود نہیں ہے. زیلنسکی اس وقت برطانیہ آئے ہوئے ہیں، کیئر سٹارمر جو وزیر اعظم برطانیہ کے، ان سے ملنے. تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ اشارہ دیا ہے کہ اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو ہم یورپین یونین کے ساتھ مل کے پھر روس سے جنگ جاری رکھیں گے. یہ اشارہ لگ رہا ہے. اچھا، پھر ظاہر ہے اس میں ایک اور بھی ہے کہ وہ ان کی خواہش امریکہ کی یعنی امریکی صدر کی ہے کہ روس جو ہے وہ اس یوکرین کے جنگ زدہ علاقے سے اپنی فوجیں کم کرے. پھر وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ایسا بزنس ہو سکتا ہے روس کے ساتھ، اس میں اپرچونٹیز ایکسپلور کی جائیں. اب یہ سب ان کے ذہن میں ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے بھی ایک کامیابی نظر آئے. ابھی تک وہ دیکھیں وہ خود ہی اپنی تعریفیں ہر جگہ کیے جا رہے ہیں. دنیا نہیں مان رہی کہ انہوں نے کوئی جنگیں بند کرائی ہیں نہیں کرائی ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ تسلیم کیا جائے کہ وہ جنگیں بند کرانے میں ماہر ہیں اور بڑی کامیابیاں ہوئی ہیں اور ان کو نوبل پرائز ملے. تو وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ
یہ جنگ بندی کے بعد ان کی تعریف، اور جب یہ یہاں پہ مذاکرات ہوں الاسکا میں، تو الاسکا کے مذاکرات کے نتیجے میں فوٹو اس طرح کی بنے گئے یا امیجز ایسے بنے کہ جس طرح انہوں نے کامیابی حاصل کر لی اور پیوٹن نے ان کی بات مان لی ہے۔ سکلین صاحب دیکھیے، جو باتیں آپ نے جس طرح سے تجزیہ کیا تو ظاہر ہے کہ صورتحال تو اس سے واضح ہو کے سامنے آتی ہے، لیکن یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی کہ جب دونوں کے پاس نان نیگوشیبل پوائنٹس ہیں، اس صورت میں تو کوئی پھر مصالحت کی راہ نکلتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ مطلب یعنی ابھی تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رشیا جو ہے وہ یوکرین کے قابض شدہ علاقوں کو چھوڑنے پہ راضی نہیں ہے، جبکہ زیلنسکی یہ چاہتے ہیں کہ رشیا ان تمام علاقوں کو چھوڑ دے۔ پھر دوسری جانب یہ ہے کہ نیٹو وہاں سے وڈرا کرے، یہ تقاضا ہے رشیا کا اور بالکل فیئر تقاضا ہے جیسا کہ آپ نے کہا۔ تو یہ پھر کیسے نتیجہ خیز ہوگی یہ ملاقات؟ حالانکہ یہ بڑی اہم ملاقات ہے اور اللہ کرے کہ اس سے امن ہو جائے، لیکن آپ کی باتیں سن کے یا آپ کے پوائنٹ سن کے لگتا تو نہیں ہے کہ کوئی برف پگھلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آپ کو کچھ امید ہے اس میں برف پگھلنے کی؟ دیکھیے، اس میں سب سے بڑی جو امید ہے وہ یہ ہے کہ روس اس وقت کامیاب جنگ لڑ رہا ہے۔ تو جب روس کامیاب ہے تو اس میں خطرہ یہ ہے یورپین یونین کے لیے اور امریکہ کے لیے بھی کہ روس اتنی زیادہ کامیابی حاصل نہ کر لے کہ وہ آدھے سے بھی زیادہ یوکرین پر قبضہ کر لے۔ یعنی یوکرین کا جو اب تک ایکسس ہے سمندر تک، بلیک سی تک، وہ اوڈیسا کی سی پورٹ ہے۔ تو اوڈیسا کی جو سی پورٹ ہے، اگر وہاں اس پر بھی قبضہ کر لیتا ہے روس، جو کہ یوکرین کے جنوب میں ہے، اور بلیک سی یعنی بحر اسود جس کو کہتے ہیں ہم، اس تک اگر وہ پہنچ جاتا ہے اور وہاں بھی قبضہ کر لیتا ہے، تو پھر سمجھے کہ یوکرین مستقل طور پہ ایک محدود اور بہت ہی غیر مؤثر ملک بن کے رہ جائے گا۔ تو اب اس کو بچانا بھی ہے۔ تو اب روس کے پاس تو سیدھی سادھی ایک آپشن ہے کہ اگر ہم جنگ بند کرتے ہیں تو ہماری شرائط مانو، اور جبکہ یوکرین اور یورپین یونین یا نیٹو کے پاس آپشن یہ ہے کہ جنگ اگر بند کرانی ہے تو جس علاقے پہ روس نے قبضہ کر لیا ہے یہ روس کا تسلیم کیا جائے۔ تو اس لحاظ سے روس کا دعویٰ تاریخی طور پہ درست ہے، لیکن جو موجودہ قوانین ہیں ان میں یہ متنازع ہے۔ لیکن اب کیونکہ بہت سارے وعدہ خلافی دونوں طرف سے ہوئی، خاص طور پہ نیٹو کی طرف سے، کہ جبکہ امریکہ نے وعدہ کیا تھا جب یہ کیا کہتے ہیں یلٹسن کے زمانے میں سوویت یونین ٹوٹ کر رشین فیڈریشن بنتا ہے، تو یلٹسن صدر تھے، تو یلٹسن کے زمانے میں رونلڈ ریگن اور ان کے دوسرے ساتھیوں نے، بعد کے میں جارج بش نے بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ایکسپینشن نہیں کریں گے نیٹو کی، اور یہ 94-95 تک چلتا رہا۔ لیکن پھر بعد میں آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہالینڈ میں بنا نیٹو، اور پھر رومانیہ میں بنا، چیک، اس طرح کی جو، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وہ یہ یوگوسلاویہ کی جو پوری ریاست ٹوٹی تھی تو اس وقت ایک جنگ ہوئی تھی، بڑا کچھ ہوا تھا، امریکہ نے حملے بھی کیے تھے۔ تو یہ ساری باتوں کے نتیجے میں جو روس کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد کے دور میں، وہ پورے نہیں کیے گئے۔ تو اب اس کے جواب میں روس صبر کرتا رہا، لڑتا رہا، نیگوسیشن چلتی رہی، اور بالآخر جب یوکرین کی نیوٹرل حیثیت کو ختم کیا گیا، آپ کو یاد ہے کہ پنک ریولوشن آیا تھا 2014 سے پہلے، تو اس وقت پھر روس نے کہا کہ اب کیونکہ یوکرین کی نیوٹرل حیثیت ختم ہو گئی ہے تو لہٰذا انہوں نے کرائمیا پہ قبضہ کر لیا، کیونکہ روس کی لیے کرائمیا جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے، یہ ریاست، یہ جگہ جو ہے، کیونکہ یہ اس کو بلیک سی میں بہت بڑی ایکسس دیتی ہے۔ ورنہ روس کا جو سمندر سے رابطہ جو صرف نارتھ کی طرف سے رہ جاتا ہے، تو اس کا مطلب روس کا زمینی رابطہ باقی دنیا سے جو ہے یا سمندری راستہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو نان نیگوسیبل چیز ہے نا، ان میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ کہ ساڈا بابا اتے نظر آنا چاہیے، یعنی ہمیں کامیابی ملی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ولادیمیر پوتن ان کی اس ایگو کو سیٹسفائی کر دیں گے، تو اس لیے کامیابی کے امکانات ہیں۔ فوری طور پہ جنگ بندی شاید نہ ہو، لیکن کامیابی کے امکانات ہیں، کیونکہ یہ جو پہلی ملاقات آج ہو رہی ہے اس کو پہلی ملاقات کہا گیا، ابھی اگلی ملاقات اور بھی ہونے کے امکانات ہیں، جو کہ بیانات آئے ہیں سارے۔ مثال پہ اپنے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر آج کی ملاقات ہوتی تو ہم اگلی ملاقات کا رستہ ہموار کریں گے، اس کا فریم ورک طے کریں گے، اور پھر شاید زیلنسکی کو بھی لے آئیں بیچ میں، یہ ٹرائی لیٹرل گفتگو ہو جائے۔ اچھا سکلین صاحب، جو آپ نے تو دونوں سچویشنز اس وقت بتا دی نا کہ ان کے یہ نان نیگوشیبل پوائنٹس ہیں، اور رشیا کے اور امریکہ کے اپنی اپنی جگہ پہ جو نان نیگوشیبل پوائنٹس ہیں۔ اب زیلنسکی کی بھی تو اس کے اندر ایک حیثیت ہے۔ اب زیلنسکی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ابھی ریسنٹلی کہ میری پیوٹن سے 1-on-1 ملاقات کرائی جائے اور ہم معاملات آپس میں طے کریں گے۔ بات یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ہم نے یہ خبریں پڑھی کہ امریکہ نے اپنی آبدوزیں جو ہیں، جو ایٹمی آبدوزیں تھیں،
وہ رشیا کے اگینسٹ ڈیفنس کے لیے متعین کر دیں. پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1 اسٹیپ فارورڈ اینڈ 2 اسٹیپ بیک، 1 اسٹیپ فارورڈ اینڈ 2 اسٹیپ بیک، اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں. کہیں سے یورپ معاملات کو خراب کر دیتا ہے تو کہیں سے زیلنسکی معاملات کو خراب کر دیتے ہیں. پھر دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر دنیا کے اوورال معاملات کو دیکھا جائے تو رشیا کی ایک اکنامک ناکہ بندی بھی کر رہا ہے امریکہ. یعنی ابھی جو انڈیا کو، ہمارے ہمسائے کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اگر رشیا سے تیل خریدنا بند نہیں کریں گے تو ہم آپ کے اوپر ٹیرف لگائیں گے، جیسے کہ انہوں نے لگا بھی دیا اور اس کو پھر بڑھا بھی دیا، اور پھر مزید بھی سختیاں کرنے کی تیاریاں ہیں انڈیا کے اوپر. تو اس طرح سے جو اکنامک ناکہ بندی کی جا رہی ہے رشیا کی، تو یہ کہیں ساری دھوکے بازی تو نہیں ہے، امن کے نام پر مزید جنگوں کی تیاری تو نہیں ہے، کہیں تیسری عالمی جنگ کی طرف ہم بڑھ تو نہیں رہے؟ سجاد، جو آپ نے آخری بات کہی ہے، اس کے امکانات ہیں، اور جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں یا اس قسم کی جنگی صورتحال میں ہم امن کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک عدم اعتماد دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ آپ کا جو خدشہ ہے یہ اپنی جگہ پر بالکل بجا ہے. لیکن ایک امید یہ ہے کہ جو بھی آپ نے زیلنسکی کی بات کی، تو زیلنسکی کی اپنی حیثیت ایک انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اس کی جو بھی حیثیت ہے وہ امریکہ کی مدد کی وجہ سے ہے. اگر امریکہ، جس طرح کہ اب امریکہ نے اس کو اسلحہ سپلائی کرنا بند کر دیا ہوا ہے، یہ جان کے کہ اب یہ جنگ بیکار، بے سود ہو چکی ہوئی ہے، بے مقصد ہو چکی ہوئی ہے، یعنی یہ کامیابی اس میں نظر نہیں آ رہی ہے، تو امریکہ کا رویہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ استعمال کرتا ہے اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کے لیے، اپنے اکنامک آبجیکٹیوز کے لیے، اور جب وہ بات نہیں کر پاتا ہے، کامیابی نہیں حاصل کر پاتا ہے، تو اور یا اس کو سمجھ میں آتی ہے امریکہ کہ یہ پالیسی نئی نہیں پرانی ہے، جب اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کامیابی نہیں مل رہی ہے تو بڑے آرام سے چلا جاتا ہے. جس طرح آپ کے سامنے ہے کہ جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو افغانستان اور پاکستان میں جتنی بھی انویسٹمنٹس کی ہوئی تھی امریکہ نے سب نکالی اور چلے گئے، گھر چلے گئے، وہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے سارا کچھ. تو یورپین یونین کے اندر بھی ایک تصادم ہے. ایک وہ حصہ ہے یورپین یونین کا جو روس کے ساتھ لڑائی جاری رکھنا چاہتا ہے، ایک وہ حصہ ہے جو روس کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مختلف بیانات دیتے رہتے ہیں. تو اب یہ ان ساری چیزوں، اس کے اندر کے بھی کانٹرڈکشن کو بھی رکھے اور ساتھ یورپین یونین کے امریکہ کے موجودہ کانٹرڈکشن کو بھی رکھے، اور پھر اسی طرح روس کی گیس پر آدھا یورپ ڈیپینڈنٹ ہے اس وقت. اور جب سے روس کی گیس بند ہوئی ہے، انہوں نے بائیکاٹ کیا، انہوں نے اپنی طرف سے روس پر سینکشن لگائیں، لیکن اس سینکشنز کے روس کو نقصان ہوا، لیکن اس سے کہیں زیادہ نقصان خود یورپین یونین کو ہوا ہے. آپ اس کے نتیجے میں دیکھ لیں کہ جرمنی کی جو اکانومی بالکل بیٹھ چکی ہوئی ہے، اور جرمنی از دی لارجسٹ اکانومی ان یورپ، اور اس کے نتیجے میں باقی بھی سب کی اکانومیز بیٹھ رہی ہیں. تو اس سے پورا یورپ جو ہے بڑے خوفناک قسم کے ایک اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے. تو یہ طویل جنگ کسی کو سوٹ نہیں کرتی. وہ ضرور یہ چاہ رہے تھے کہ روس کو ویک کیا جائے یا ڈیفیٹ دی جائے، لیکن جب ان کو ایسا نظر نہیں آ رہا ہے تو دو ہی آپشن ہے، یا تو وہ تیسری عالمی جنگ کی طرف جائیں اور ایٹم بم چلائیں ایک دوسرے کے خلاف، لیکن وہ بہت خطرناک ہے، اس میں کوئی بھی نہیں بچے گا. اور دوسری کہ ذرا عقل کے ناخون لیں اور دیکھیں کہ اگر جنگ رک سکتی ہے اور ذرا ہماری عزت بھی بچ سکتی ہے تو اس طرف چلا جائے. تو اس لیے مجھے ذرا سے امید بھی ہے، پازیٹیو ہو کے میں دیکھ رہا ہوں آج کے اس بہت بڑے تاریخی جو ملاقات ہو رہی ہے. اب آپ نے کچھ تھوڑی سی امید دلائی ہے. ویسے مجھے تو نہیں لگتا ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور یہ دیوانگی کا اور ہذیان کا شکار ہے. اور دنیا کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں انہوں نے اپنی اپنی عمر کے جو وسیع حصے تھے وہ گزار لیے ہیں. کسی کی 75 سال عمر ہو چکی ہے، کسی کی 77 سال عمر ہو چکی ہے، اور بنی نوع انسان کی کسی کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور جنگوں کو ہوا دینا جو ہے نا، وہ اس وقت دنیا کے جو رہنما ہیں، عالمی رہنما ہیں، ان کی زندگیوں کا لگتا ہے واحد مقصد یہی بن چکا ہے، بجائے اس کے کہ ویلفیئر کی توجہ دی جائے. بہرحال آپ اس کو کوئی سم اپ کرنا چاہیں، کوئی بات بتانا چاہیں جو آپ کے ذہن میں ہو، کوئی فائنل، کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کی ملاقات سے کوئی ان کا نتیجہ مثبت دنیا کے لیے نکل بھی پائے گا کہ نہیں؟ فائنل ورڈ ہے. مجھے 3 امکانات نظر آ رہے ہیں. ایک یہ کہ ریئلسٹک یہ ہے کہ شاید کوئی بڑے کام نہ ہو لیکن اگلی ملاقات تک بات آگے چلی جائے. پھر ایک یہ اس سے آپٹیمسٹ طریقہ یہ کہ شاید آج بہت سارے معاملات طے پا جائیں اور اگلی ملاقات میں ہم ایک بڑی کنکلوسیو قسم کا ایگریمنٹ دیکھیں، جنگ بندی کا بھی، اور روس کی باتیں مان جائے اور ٹرمپ صاحب بھی ہیرو بن جائے. اور ایک یہ ہے کہ بڑا پیسمسٹ قسم کا یہ ہے کہ شاید آج کچھ بھی نہ طے ہو اور ہم ایک مزید تیسری جنگ کی خطرناک صورتحال کی طرف جائیں. تو میں کم از کم ریئلسٹک امکانات دیکھ رہا ہوں کہ آج کوئی بہت بڑی باتیں طے نہ ہوں، لیکن
اگلی ملاقات کے لیے راہ ہموار ہو جائے اور اس میں کچھ پازیٹیو چیزیں ہوتی نظر آئیں گی. بہت شکریہ ثقلین صاحب آپ کا. بات چیت جاری رہے گی اس ایشو کے اوپر کیونکہ ابھی یہ ملاقات ہونی ہے, اور جیسے کہ ثقلین صاحب نے کہا کہ ریئلسٹک ویو بھی ہے, آپٹیمسٹک ویو بھی ہے اور پیسمسٹک ویو بھی ہے. یعنی اس وقت تک شورلی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ نتیجہ کیا نکلے گا. ایسا بھی ممکن ہے کہ اس ملاقات کے بعد ملاقاتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو اور ان ملاقاتوں کے سلسلے میں دنیا کو امن کا تحفہ مل پائے. لیکن اگر ایسا نہ ہو پایا اور ان دو رہنماؤں کے مابین کچھ معاملات طے نہ ہو پائے تو ظاہر ہے کہ پھر دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. دنیا میں امن ہونا چاہیے, ویلفیئر ہونی چاہیے, بنی نوع انسان کی فلاح ہونی چاہیے. اسی دعا کے ساتھ, اسی خواہش کے ساتھ سجاد شفیق بٹ کو اور ثقلین امام کو اجازت دیجیے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.